السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ من عمله صلاته فإن صلحت فقد افلح وانجح وإن فسدت فقد خاب وخسر۔ رواہ الترمذی۔ محترم حضرات، ارکان اسلام میں توحید کے اقرار کے بعد ایک مسلمان پر سب سے بڑا فریضہ نماز ہے۔ 5 وقتہ نمازیں وقت مقررہ پر باجماعت ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ ارکان اسلام میں جو دوسرے ارکان ہیں، جیسے رمضان کا روزہ ہے، اس سال میں 1 مہینے کا روزہ فرض ہے رمضان کا، اور روزے میں بھی بہت ساری رخصتیں ہیں۔ بیمار ہے، مسافر ہے، بہت بوڑھا آدمی ہے، حاملہ ہے، مرضیہ ہے، دودھ پلانے والی عورت ہے، تو ان سب کے لیے روزہ نہ رکھنے کی رخصتیں بھی ہیں، یعنی بعد میں وہ قضا کر لیں۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے کہ اس سال میں زکوٰۃ فرض ہے، وہ بھی صاحب نصاب پر اس کے مال پر 1 سال گزر جائے حولان حول تو زکوٰۃ فرض ہے۔ اور حج کا جو معاملہ ہے وہ زندگی میں 1 بار فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ تو رمضان کا روزہ سال میں 1 مہینے کا فرض ہے، زکوٰۃ سالانہ فریضہ ہے صاحب نصاب پر، اور حج زندگی میں 1 بار فرض ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پورے ارکان اسلام میں توحید کے اقرار کے بعد ایک مسلمان پر سب سے بڑا فریضہ وہ نماز ہے، جو 5 وقتہ ہر دن 5 وقت کی نماز پڑھنا وقت پر باجماعت ضروری ہے، فرض ہے۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہم سے نماز کے بارے میں حساب ہوگا، اور اگر ہم اس پہلے حساب میں کامیاب ہو گئے تو سمجھیے کہ کامیاب ہو گئے، اور اگر اس پہلے حساب میں ہم ناکام ہو گئے تو سمجھیے کہ ہم ناکام ہو گئے اور خسارے میں پڑ جائیں گے۔ اگر نماز کے حساب میں فرض نمازوں میں اگر کچھ کمی رہے گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ دیکھو میرے بندے کے پاس کچھ سنتیں اور نفلیں ہیں کیا؟ اگر بندہ سنن و نوافل کی بھی پابندی کرتا تھا تو سنن و نوافل کے ذریعے اس کے فرض کی کمی کو پورا کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے بقیہ تمام اعمال کا حساب اللہ رب العالمین لے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنت و نفل کی بھی بڑی اہمیت ہے، اس کی بھی پابندی کرنی چاہیے۔ میں جو اصل بات کرنا چاہتا ہوں نماز سے متعلق وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یومیہ 5 وقتہ نمازوں بعض لوگوں کے نزدیک اہمیت کم ہے اور دوسری چیزوں کی اہمیت زیادہ رہتی، جیسے قربانی کے ابھی اس وقت قربانی کی تیاری چل رہی ہے، تو بعض لوگوں کے پاس قربانی کی اہمیت زیادہ ہے، نماز کی اہمیت کچھ بھی نہیں، یعنی ان کے پاس نمازوں کی کوئی پابندی نہیں رہتی، 1 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتے، لیکن محلے میں سب سے بڑا بکرا ان کا رہتا ہے، ایک خواہش کہ میں محلے میں سب سے بڑا بکرا میرا رہنا چاہیے، بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ، بڑی خواہش کے ساتھ قربانی کرتے۔ تو آخر ہماری قربانی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم کس لیے قربانی کرنا چاہتے ہیں؟ پورے محلے میں سب سے بڑا بکرا ہمارا ہے، تو آخر اتنا مال جو ہم خرچ کر رہے ہیں قربانی کے لیے، بکرا خریدنے کے لیے، تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ اگر ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ثواب کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کر رہے ہیں تو وہی جذبہ بلکہ اس سے زیادہ جذبہ ہمیں ہر دن نماز کے لیے ہونی چاہیے، اس لیے کہ نماز یہ ہر دن 5 وقت کی نماز فرض ہے، ضروری ہے۔ جو کسی بھی حال میں، چاہے بوڑھا ہو، صحت مند ہو، بیمار ہو، گاؤں میں ہے، سفر میں ہے، کہیں بھی ہے، کسی بھی حال میں ہے، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں نماز پر توجہ دینا ہے۔ قربانی کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگو
ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی ضروری ہے. اگر وہ مستطیع ہیں، طاقت رکھتے ہیں تو ضرور قربانی کرنا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کان لہ سعۃ ولم یضحِ فلا یقربن مصلانا. اگر استطاعت ہے، طاقت ہے، لیکن پھر بھی قربانی نہیں کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو ہماری عیدگاہ کے قریب نہیں آنا چاہیے. ہرگز وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. یہ ایک قسم کی سخت وعید ہے، تنبیہ ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ طاقت ہے انسان کے پاس تو اس کو قربانی ضرور کرنا چاہیے. یہاں تک کہ علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے، محدثین اعظام کا، کہ اگر کوئی شخص مقروض ہے اور قرض ادا کرنے کی اس کے پاس طاقت ہے کہ میں اپنا قرض ادا کر لوں گا تو اس کو بھی قربانی کرنا چاہیے. بعض لوگ کیا ہے، بڑے بڑے کاروبار کرتے ہیں، لاکھوں کا ان کا قرضہ رہتا ہے، تو کسی نے ان کو مسئلہ بتا دیا کہ مقروض کے لیے قربانی نہیں. تو کیسے مقروض کے لیے قربانی نہیں؟ ایسا مقروض انسان جو قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے اور اس کے پاس قرض کی ادائیگی کی طاقت نہیں ہے، تو ایسے شخص پر قربانی نہیں ضروری ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے قرض کو ادا کرے. لیکن ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اس کے گھر میں اناج ہے، غلہ ہے، سب کچھ، ساری چیزیں اس کے پاس سہولت ہے، اور وقتی طور پر اگر کچھ کسی وجہ سے مقروض ہو گیا ہے اور اس کو امید ہے کہ میرے پاس کاروبار ہے، میرے پاس طاقت ہے، میں اپنے قرضے کو ادا کر سکتا ہوں آسانی کے ساتھ، تو ایسے شخص کو قرض کا بہانہ بنا کر کے قربانی سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. تو قربانی بھی ضروری ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ہمیں پنج وقتہ نمازوں کی بھی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں قربانی کا ذکر کیا ہے تو قربانی سے پہلے نماز کا ذکر کیا ہے. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. پہلے نماز، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 4 چیزوں کو ذکر کیا ہے. سب سے پہلے ان صلاتی و نسکی، میری نماز اور میری قربانی. پہلے نماز ہے، بعد میں قربانی. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. قربانی کا ذکر بعد میں ہے، پہلے نماز کا ذکر ہے. یہاں پر صلاۃ سے مراد صلاۃ عید ہے اور نحر سے مراد قربانی ہے. تو پہلے نماز کا ذکر ہے، اس کے بعد قربانی کا ذکر ہے. تو اس لیے جس جذبے کے ساتھ ہم قربانی کر رہے ہیں اور بکرا خریدنے کا اہتمام کرتے ہیں، اس سے زیادہ جذبہ ہمیں پنج وقتہ نمازوں کے لیے بھی ہونا چاہیے، اس کی فکر ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ ضروری ہے اور کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. اور قیامت کے دن ہمارے دیگر اعمال کا جو حساب و کتاب ہوگا اس میں سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا. یہی معاملہ حج اور عمرے کا بھی. بعض لوگوں کو نمازوں کی پابندی ان کے پاس نہیں رہتی ہے، یعنی نمازوں کی فکر نہیں، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، لیکن حج ایک سے زائد بار حج اور عمرے کا بھی ایک عجیب شوق ہوتا ہے کہ ہر سال میں حج کے لیے جانا، ہر سال میں عمرے کے لیے جانا. لیکن ان کی جو عملی زندگی اگر دیکھی جائے تو نمازوں کی پابندی ان کے پاس نہیں ہوتی ہے. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں نمازوں کی بھی فکر کرنا ہے، اس لیے کہ نماز یہ 5 وقتہ فریضہ ہے، ہر دن ضروری، جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. اس لیے نماز کو چھوڑ کر کے، نمازوں کو ضائع کر کے ہم دوسری عبادتوں کے پیچھے پڑے، اس کی فکر کریں اور نمازوں کی پابندی نہ کریں تو یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے. اللہ کے نزدیک ہم مسئول ہوں گے اور کسی بھی حال میں یہ معاف ہونے والا نہیں ہے. اور سب سے پہلا ہمارا حساب نماز کا ہوگا. اگر اس پہلے حساب میں ہم کامیاب ہو گئے تو دوسرے حساب و کتاب میں ہمارے لیے آسانی ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں 5 وقتہ نمازوں کی وقت پر باجماعت پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.